ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے جیل چورنگی کے قریب سپر مارٹ میں ہونے والی آتش زدگی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کی جیل چورنگی پر سپر مارٹ میں آتش زدگی کا واقعہ 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں اس وقت بھی مصروف دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دھوئے کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 18 فائر ٹینڈرز واٹر باؤزرز آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ چیف فائر آفیسر کہتے ہیں کہ بیسمنٹ میں آگ پر 80% قابو پا لیا گیا۔ عمارت میں کہیں کہیں آگ کے شعلے ہیں، دھوئیں کی وجہ سے اندر جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سپر اسٹور میں آگ بجھانے کے انتظامات نہیں تھے، عمارت میں کہیں بھی ہنگامی اخراج نہیں تھا۔ حادثات اور ارب روپے کے نقصان کی ذمہ دار غیر قانونی تعمیرات۔ جیل چورنگی نجی سپر اسٹور آتش زدگی کے چشم کشا انکشافات۔ سیما برج ویو پلاٹ نمبر 159 بلاک 3 PECHS غیر قانونی عمارت تھی۔ 2020 سے اینٹی کرپشن ایز بھی عمارت کی تحقیقات کر رہا تھا۔ عمارت کے ایمنیٹیز اور پارکنگ پر بلڈر SBC افسران کی مدد سے قبضہ کر چکا تھا، جبکہ اینٹی کرپشن ایز اور SBC افسران نے کروڑوں رشوت وصولی کے بعد اسٹور سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کراچی جیل روڈ پر قائم ڈپارٹمنٹل اسٹور کے بیسمنٹ میں لگنے والی آگ نے رہائشیوں کو امتحان میں ڈال دیا۔ دھوئیں کے باعث قریبی عمارتوں کے رہائشی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عمارت کو مخدوش قرار دے دیا، جبکہ عمارت کا ویئر ہاؤس بھی غیر قانونی تھا۔ ویئر ہاؤس کی جگہ پارکنگ کے لیے مختص تھی۔ سمیہ برج ویو پلاٹ نمبر 159 بلاک 3 PECHS غیر قانونی عمارت تھی۔ سن 2020 سے اینٹی کرپشن ایسٹ بھی عمارت کی تحقیقات کر رہا تھا۔ عمارت کی ایمنیٹیز اور پارکنگ پر بلڈر SBCA افسران کی مدد سے قابض ہو چکا تھا۔ اینٹی کرپشن ایسٹ اور SBCA افسران نے مبینہ کروڑوں روپے رشوت وصولی کے بعد غیر قانونی سپر اسٹور پر آنکھیں بند کر لی تھی۔ سپر اسٹور کی بالائی منزلوں کے رہائشی فلیٹس کے مکین بھی رل گئے۔ کچھ مکینوں نے رشتہ داروں کے گھروں پر عارضی رہائش اختیار کر لی، کچھ تاحال دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہماری عمر بھر کی جمع پونجی تھی، اب ہماری بلڈنگ کو مخدوش قرار دے دیا گیا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ارباب اختیار سے مطالبہ ہے کہ ہمیں متبادل رہائش گاہ فراہم کی جائے۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کا جیل چورنگی پر آتش زدگی سے متاثرہ عمارت کا دورہ۔ اقبال میمن نے کہا کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیکنیکل کمیٹی نے ابتدائی معائنہ کر لیا ہے، آگ بجھنے کے بعد حتمی معائنہ کیا جائے گا۔ کہا کہ جب واقعہ پیش آیا تمام ادارے فوری طور پر پہنچے تھے۔ ویئر ہاؤس جو بنایا گیا اس میں بڑی مقدار میں کوکنگ آئل موجود ہے۔ کوکنگ آئل کی موجودگی کے باعث پریشانی ہو رہی ہے، فوم کی وجہ سے آگ کو محدود رکھا گیا۔ تمام فلیٹس کو خالی کر کے مکینوں کو نکالا جا چکا ہے، عمارت میں اب کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال کا جیل چورنگی پر آتش زدگی سے متاثرہ عمارت کا دورہ۔ متاثرہ عمارت کے رہائشیوں سے مصطفیٰ کمال نے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ 3 کروڑ کے فلیٹ کے مالک 1 منٹ میں بے گھر ہو گئے۔ متاثرین کل سے بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جن کے گھر خالی کرائے گئے ہیں ان کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے جانا کہاں ہے۔ کہا کہ یہ لوگ جھگیوں میں رہنے والے نہیں بلکہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں۔ صوبائی حکومت کے پاس بہت وسائل اور راستے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ آئیں اور متاثرین کی داد رسی کریں۔ میں یہاں سمیہ برج ویو پہ آیا ہوں، یہاں پہ آگ لگی ہے کل سے، اور GS ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے، اس کے گوڈاؤن میں آگ لگی ہے اور آگ ابھی تک بجھا نہیں پائی گئی ہے ابھی تک۔ یہاں پہ 174 مکان ہیں، یہاں پر فلیٹس ہیں جو
خالی کرا دیے گئے ہیں اب تک، اور ان کا ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ انہوں نے جانا کہاں ہے۔ میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں آئیں، خود آئیں، اور ان مکین سے اس فلیٹ کے رہنے والوں سمیہ برج ویو کے جو متاثرین ہیں ان کو آ کر کوئی کمٹمنٹ دیں، تسلی دیں کہ ان کا تو ہرا بھرا گھر یہ 3 کروڑ کے فلیٹ سے سارے، اور وہ اس آگ کی وجہ سے یہ بے گھر ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی یہ کوئی جھگیوں میں رہنے والے بیچارے لوگ نہیں ہیں، ٹیکس پیئر لوگ ہیں، تو حکومت وقت کو ان کا کوئی پرماننٹ بندوبست کرنا چاہیے اور ان سے آ کر بات کرنی چاہیے۔ اور ڈیفینیٹلی سرکاری افسران یہاں پر موجود ہیں، واٹر بورڈ یہاں پر فائر بریگیڈ ہے، ڈی سی موجود ہے، رینجرز موجود ہے، سٹی گورنمنٹ کے افسران ہیں، لیکن افسران کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ تو جو لوگ ذمہ دار ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو یہاں پر آنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی آتش زدگی سے متاثرہ عمارت کے مکینوں سے ملاقات۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کہتے ہیں کہ یہاں کے رہائشیوں کے لیے کوئی نعم البدل تک نہیں دیا جا رہا۔ کہا کہ ریاست کو اس نوعیت کے حالات پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ رہائشی ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، انہیں مشکل گھڑی میں تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی ہے، چونکہ بیسمنٹ میں یہ آگ لگی ہے اور اپنی کوششیں یقیناً فائر بریگیڈ کا عملہ کر رہا ہے، لیکن چونکہ BMS جو کہلاتے ہیں، جس میں بلڈنگ کو پوری اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اس کے مطابق یہاں پر یہ کام نہیں کیا گیا ہے اور وہ آپ کو پیسیجز نہیں ملے ہوئے جس کے نتیجے میں بیسمنٹ کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ تقریباً 36 گھنٹے تو ہونے کو آ گئے ہیں کہ یہ آگ جو ہے وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور ایک قیمتی جان نوجوان جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بیچارے کا پہلا دن تھا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا وہ نوجوان، اس کا کیا جرم تھا کہ اس کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے نکل سکے، اور دم گھٹ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا جیل چورنگی پر آتش زدگی کی جگہ کا دورہ امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ DMC جہاں تک ممکن ہو رہا ہے اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ آگ کے بعد ریسکیو کا کام تیزی سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی آگ پر مکمل قابو پا لیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا جیل چورنگی پر آتش زدگی کی جگہ کا دورہ امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ DMC جہاں تک ممکن ہو رہا ہے اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ آگ کے بعد ریسکیو کے کام تیزی سے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ امید ہے کہ جلد ہی آگ پر مکمل قابو پا لیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے جیل چورنگی پر آتش زدگی کی زد میں آنے والی بلڈنگ کا دورہ کیا، امدادی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ DMC جہاں تک ممکن ہو رہا ہے اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ آگ کے بعد ریسکیو کا کام تیزی سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ امید ہے کہ جلد ہی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے جیل چورنگی کے قریب سپر اسٹور میں آگ لگنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ SBCA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی مدعیت میں سپر اسٹور کے مالکان کے خلاف کراچی کے فیروز آباد تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں سپر اسٹور کے مالکان فراز عدیل اور فہد کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں جعل سازی اور قتل بالسبب کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے کے متن کے مطابق عمارت کی بیسمنٹ نقشے کے مطابق گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بنائی گئی تھی۔ مقدمے میں نامزد تینوں افراد آپس میں بھائی ہیں اور وہی سپر اسٹور کے مالک بھی ہیں۔ جاں بحق شخص کے اہل خانہ سے بھی قانونی کارروائی کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں جیل چورنگی کے قریب سپر اسٹور میں آگ لگنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی مدعیت میں سپر اسٹور کے مالکان کے خلاف کراچی کے فیروز آباد تھانے میں درج کیا گیا۔
मुकदमे में सुपर स्टोर के मालिकान फराज, अदील और फहद को नामजद किया गया। मुकदमे में जालसाजी और कत्ल बिल सबब की दिफात भी शामिल की गई है। मुकदमे के मतन के मुताबिक इमारत की बेसमेंट नक्शे के मुताबिक गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाई गई थी। और अभी कुछ बात करेंगे कराची इंतजामिया के हवाले से, जो कि जेल रोड आतिशज़दगी वाक़े के बाद जाग उठी है। कमिश्नर कराची की शॉपिंग मॉल्स और कसीर मंजिला इमारतों के इंस्पेक्शन की हिदायत। कमिश्नर कराची ने DGSBCA, डायरेक्टर सिविल डिफेंस, कंटोनमेंट बोर्ड्स और तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को मरासला इरसाल कर दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने चीफ रिपोर्टर बिलाल एहसन से। बिलाल एहसन, बताएगा इंतजामिया जाग उठी है? आपने कहा कि कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि मुख्तलिफ जो 7 अजला हैं, उस 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को, SBCA को, मुताल्लिक़ तमाम अदारों को कि कराची शहर में जितने भी हाई स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, उसमें कायम जितने भी सुपर स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या जिस किस्म की दीगर जो कारोबारी जगह हैं, उनकी इंस्पेक्शन किया जाए कि वहाँ पर आग बुझाने की जो या किसी भी किस्म की नागानी आफत आए तो उस हवाले से वहाँ रेस्क्यू करने के क्या इंतजाम मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि जो माजी में इतनी सारी आतिशज़दगी हुई, जिसमें सबसे बड़ी आतिशज़दगी बल्दिया टाउन फैक्ट्री की थी, इसके अलावा दीगर भी सैकड़ों कारखानों में, सेटेलाइट बिल्डिंग सदर में आग हुई, वहां पर भी बंदा कूद के मर गया था। तो उसके बावजूद जो है, इन तमाम चीजों के बावजूद जो है, अब तक हुकूमती किसी महकमे ने जो है इंस्पेक्शन जो अपने तौर पर की, लेकिन कभी भी मीडिया पे इसकी जीनत नहीं बनी है खबरें कि उसका नतीजा क्या आया। तो लिहाजा जो कमिश्नर कराची ने अभी जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं, क्या ये इंस्पेक्शन सीरियसली तौर पर होगा या इसे वक्त के साथ साथ जो है वो तमाम लोग भूल जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जी, चीफ रिपोर्टर बिलाल एहसन हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में सुपर मार्ट में लगने वाली आग में जान की बाजी हारने वाले मोहम्मद वसी को आहों और सिस्कियों के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। मोहम्मद वसी जामिया कराची में शोबा इकनॉमिक्स के तालिब इल्म थे। नौकरी की तलाश में डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचे, जहां से उनकी लाश घर वापस पहुंची। बेटे की राह तकने वाले वालिदैन जवान बेटे का लाशा देखकर गम से निढाल हो गए। नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर में अदा की गई, जिसमें अजीज और अकारिब और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और अब रुक करेंगे कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी का, जहां नाले पर कायम होटल, नाले की छत पर लोड ज्यादा होने के बायस होटल पर मौजूद अफराद और तमाम साजो सामान नाले में गिर गया। गर्म पानी और गर्म दूध से झुलस कर मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक होटल का इफ्तिताह आज ही हुआ था। इफ्तिताही तकरीब की मुनासबत से होटल पर काफी रश था। और अभी आपको बताएं कि शहर कराची में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के एंटी थीफ सेल का गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मंगोपीर, गर्म चश्मा और पख्तूनाबाद में 10 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार कर दिया। पानी चोरों के खिलाफ मंगोपीर थाने में 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। पानी माफिया का सरगना शीरी खान गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद 4 मुल्जिमान मामा परवेज, जमशेद मसूद, फारूक और मियादाद ताहाल गिरफ्तार न हो सके। वज़ीर बल्दियात सिंध की हिदायत पर वाटर बोर्ड इंतजामिया ने पानी चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। मंगोपीर, गर्म चश्मा और पख्तूनाबाद में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए मुल्जिम शीरी खान समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुतालिका थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध टास्क फोर्स के सरबरा और वज़ीर बल्दियात सिंध वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड और MD वाटर बोर्ड की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए इंचार्ज एंटी थीफ सेल वाटर बोर्ड और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर बोर्ड ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, मंगोपीर, गर्म चश्मा और पख्तूनाबाद में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 10 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार कर दिए।
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرک رحمتullah شیخ نے کہا ہے کہ سڑکوں کے نیٹ ورک کو بہتر کرنے کے لیے دستیاب وسائل میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش ہے. سڑکوں کے انفراسٹرکچر کی مکمل بہتری کے لیے وسائل کو بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. بلدیہ شرکی میں شانتی نگر UC 23 میں سڑکوں کی استرکاری کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمتullah شیخ کا کہنا تھا کہ معیاری ترقیاتی کاموں سے اجتناب بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اب معیاری ترقیاتی کاموں سے ضلع شرکی میں بہتری لا رہے ہیں. معیاری ترقیاتی کاموں کا دائرہ کار سول، الیکٹریکل اور ہر ترقیاتی کام تک وسیع کیا گیا ہے. پارکوں میں بھی اسی بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے ترقیاتی کام سر انجام دیے جا رہے ہیں. ضلع شرکی کی بہتری کے لیے بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے عمل کو جاری رکھا جائے گا. انہوں نے موجود افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ رواں مالی سال کے ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. اس موقع پر ان کے ہمراہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر راشد فیاض، سب انجینئر سلیم خان بھی موجود تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا ہے کہ نوجوان ہمارا آنے والا کل ہے. ان کو محفوظ مستقبل فراہم کرنے کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکے گا وہ بلا تفریق مساوی طریقہ کار سے کریں گے. ضلع کونسل کے مقامی اسکول کی سالانہ تقسیم نماز سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں کا کہنا تھا کہ سرکاری اور نجی سطح کے اسکولوں میں معیار تعلیم کو بلند کرنا ہمارا عزم ہے. حالانکہ وہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں، اس کے باوجود ان سے ہمارا رابطہ روز اول سے مضبوط ہے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ یہاں کا ہر بچہ معیاری تعلیم حاصل کرے. غربت کے سبب جو والدین اپنے بچوں کو مزدوری پر لگا دیتے ہیں، وقتی طور پر یہ فیصلہ معقول لگتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں. اگر وہ بچوں کو پڑھائیں گے تو وہ آگے نکل کر نہ صرف معاشی مسائل حل کر سکتا ہے بلکہ معاشرے میں مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے. اس زمن میں تعلیم کی آگاہی کے سلسلے میں ہونے والے پروگرامز کی ہمارا ادارہ بھرپور سرپرستی کرتا ہے، پڑھا لکھا خاندان بنائے گا. تقریب کے آخر میں ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طالب علموں میں انعامات بھی تقسیم کیے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.